پھرتا گھر آپ نے فلموں میں تو ضرور دیکھا ہوگا، مگر اس کو سچ کر دکھایا اسلام آباد کے اویس راٹھور نے۔ انہوں نے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک ایسی کیمپر وین تیار کر ڈالی جس میں 20 افراد کے سونے کا انتظام اور گھر جیسی تمام سہولیات موجود ہے۔ یہ گاڑی ایک چلتی پھرتی امرو عیار کی زنبیل ہے جس میں کمرے، کچن، باتھ روم، فریج، استری ٹیبل، پانی کی ٹینکی، سولر سسٹم، وائرلیس سسٹم اور موبائل چارجنگ سمیت کئی سہولیات موجود ہیں۔ یہ وین بنانے کا خیال کیسے آیا اور مقاصد کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں اویس راٹھور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے تعلق؟ میرا نام ہے محمد اویس حمید راٹھور اور آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ حویلی سے میرا تعلق ہے۔ اچھا سر، کوئی بھی کام انسان جب کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسپائریشن ہوتی ہے، تو آپ کی انسپائریشن کیا تھی اور آپ کو کس چیز نے ابھارا کہ آپ ایک گاڑی پہ 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے آپ نے؟ دیکھیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اور ایلیگنٹ بائکرز نام سے ہم ایک بائکرز گروپ چلا رہے تھے، ٹورزم اپنی ذاتی شوق کے لیے کر رہے تھے۔ تو اسی کے دوران ہمیں یہ خیال آیا کہ ہر دفعہ جب ہم جاتے ہیں تو اتنا سارا سامان جو ہے اس کو بائکس کے اوپر لادنا اور پھر جا کے ڈسمنٹل کرنا اور روز کی بنیاد پر لوڈ اور ان لوڈ کرنا، یہ ایک بڑا ہیکٹک پروسیس ہوتا تھا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے جب سولوشنز کی طرف گئے تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ ایک ایسی گاڑی ہونی چاہیے جس کے اوپر ہماری یہ تمام فیسلٹیز اور تمام اکوپمنٹ جو ہے وہ ون ٹائم ایڈجسٹ کر دیے جائیں، اور جب بھی ہمارا دل کرے تو ہم اس ہیکٹک پروسیس سے بچ جائیں اور سیلف لگائیں اور ہم اپنے ٹورزم ایکٹیویٹیز کے لیے چلے جائیں۔ اچھا، آج کل تو اتنی لگژری گاڑیاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، آپ نے ایک کیمپر وین پہ 50 لاکھ خرچ کر دیے۔ دیکھیں، آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ کی یوٹیلیٹی کیا ہے۔ اگر آپ کی یوٹیلیٹی یہ ہے کہ میں نے ٹورزم وہیکل بنانی ہے تو آپ اسی پہ پیسے لگائیں گے۔ اگر آپ کی جو ضرورت ہے وہ کسی لینڈ کروزر یا فارچونر کی ہے تو آپ اس پہ پیسے لگائیں گے۔ تو میری جو خواہش تھی یا جو میری جبلت کو سکون مل سکتا تھا وہ اسی قسم کی گاڑی سے مل سکتا تھا، میں نے اس پہ پیسے لگائے۔ اچھا، تو آپ نے یہ گاڑی کہاں سے خریدی تھی اور اس کے جو بھی کمپوننٹس ہیں وہ کیسے خریدے تھے، آپ نے کیسے سلیکٹ کیے تھے؟ جو گاڑی ہے یہ بیسکلی اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ میں چونکہ بائکرز گروپ تھا تو میں اس کو جو لوڈر رکشا ہوتا ہے وہ اس کی چونکہ شکل ذرا بائک سے ملتی ہے تو میں یہ اس کے اوپر بنانا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب میں اپنا پیپر ورک کر رہا تھا تو مجھے فیل ہوا کہ 4x4 جہاں پہ ضرورت پڑتا ہے یا جو ہمارے آف روڈز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ آپ اس کو نہیں ڈرائیو کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے جب میں نے مزید سرچ کرنا شروع کیا تو یہ آکشن کی کچھ گاڑیاں مجھے ملیں جن کو میں پورا اسکریچ سے اپنی مرضی سے بنا کر اور اس کام کے لیے یوز کر سکتا تھا۔ تو پھر اس میں نے یہ گاڑی پسند کی ہے، یہ ایسوزو 2003 ماڈل ہے، 2.8 ٹربو انجن کے ساتھ ہے اور 4x4 گاڑی ہے، اور کسی بھی جگہ پہ مشکل سے مشکل ٹریک پہ بھی میں جاتا ہوں تو اب بڑے اچھے طریقے سے میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں۔ اچھا، آپ نے اس کے کمپوننٹس کیسے سلیکٹ کیے اور کیا مشکلات پیش آئی تھی ان کو سلیکٹ کرتے ہوئے؟ دیکھیں، مشکلات مجھے اس سینس میں آئی تھی کہ یہ اچھی بنی ہے یا بری بنی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں اس میں کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کروں جو کل کو مجھے پاکستان سے نہ ملے یا وہ میڈ ان پاکستان نہ ہو۔ تو الحمدللہ میں 99% اس میں کامیاب ہوا۔ اس میں ایک نٹ بولٹ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو پاکستان میں نہ بنتا ہو، سوائے واش روم کی سیٹ کے کہ وہ مجھے چائنا سے منگانی پڑی۔ باقی ہر چیز اس کی میں نے سلیکٹ کی کہ میں میڈ ان پاکستان چیز کو یوٹیلائز کر کے یہ چیز بناؤں۔ کتنے لوگ اس میں سفر کر سکتے ہیں اور اب تک آپ کن کن علاقوں میں جا چکے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر سارا تقریباً ہم نے گھوما ہے، جہاں جہاں بھی جو میجر ٹورسٹ اسپیسز ہیں کشمیر کی، آزاد ریاست جموں کشمیر کی، اور اس کے علاوہ میں منی مرگ گیا ہوں، براستہ ناران کا گان، چلاس، تو یہ سارے میں نے ابھی اس کو 1 سال کے اندر یہ علاقے دیکھے ہیں اس پہ۔ اور کتنے لوگ اس میں سفر کر سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، جو میں سفر میں میری کوشش ہوتی ہے کرانے کی وہ تو یہی ہوتی ہے کہ ہم 2 سے 3، 2 بڑے اور 1 بچہ فرنٹ سائڈ پہ اس پہ بیٹھے۔ پیچھے جو کیبن ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی لانگ سفر میں ساتھ نہ بیٹھے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو پیچھے بھی 3-4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بائکس پہ ہوتے ہیں، سامان ان کا سارا گاڑی کے اندر ہوتا ہے، اور صرف 2 یا 3 لوگ ہم آگے بیٹھتے ہیں اور ہم سفر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا سٹرکچر تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، تو آپ نے سٹرکچر کے ساتھ ساتھ سیفٹی میئرز کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا؟ سیفٹی میئرز، اس کا سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ اتنی ساری چیزیں ایک ہی گاڑی کے اوپر کرتے ہیں تو ایک لوڈ آپ جنریٹ کر دیتے ہیں گاڑی کے اوپر، اور عموماً جو گاڑیاں ڈیزائن ہوتی ہیں وہ سڈن لوڈ کے لیے ہوتی ہیں، لانگ رن لوڈ کے لیے نہیں ہوتی۔ مطلب گاڑی پہ آپ نے لوڈ ڈالا، فاصلہ طے کیا اور آف لوڈ کر دیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے مسلسل ایک لوڈ جو ہے اس کے اوپر رکھنا ہے،
تو اس حساب سے جو بھی میری جتنا ایک نالج تھا اس حساب سے میں نے اس کے جو شاکس یا چیزیں ہیں ان کو اپ گریڈ کیا تھا. اور باقی جو الیکٹرک سیفٹیز ہیں جیسے بیٹریز میں یوز ہوئی ہے یا LPG سلنڈر یوز ہوا ہے, ان سارےوں کے حوالے سے بھی جتنی ایک میری پڑھائی لکھائی تھی تو ان کو میں نے سیفٹی سٹینڈرڈس کے حساب سے بنایا. اب اس میں جو سلیپنگ ایریا ہے اس میں بیٹری میں نے وہاں پہ انسٹال نہیں کی, بیٹری الگ تھلگ انسٹال کی ہے, LPG سلنڈر آؤٹ آف دا کیج انسٹال کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو فریم میں نظر آ رہا ہو تو آگ بجھانے والا سلنڈر اس کے اندر فٹ ہے. تو مطلب جتنی بھی آپ کو ایک اسٹینڈرڈ جو ہوتی ہیں سیفٹی میئرس, تو وہ پریکاشن ساری میں نے اس کے اندر لی. ٹھیک ہے, تو اب تک آپ کا اس گاڑی کے ساتھ سب سے یادگار سفر کون سا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے یادگار سفر چوز کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو منی مرگ میں گیا تھا وہ ایک بہت جو ہے نا میرے لیے ایک مطلب آؤٹ آف دا ورلڈ ایک آپ کہہ لیں ایک سفر تھا, کیونکہ اس میں میرا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ میرے ساتھ تھا اور ہم دونوں اور ایک دوست تھے, ہم ٹوٹل 3 لوگ تھے. اور اس بچے کی وجہ سے وہ مجھے بڑا یادگار رہا کہ 4-4.5 سال کا بچہ وہ 600-700 کلومیٹر آپ کے ساتھ جا رہا ہے اور آ رہا ہے بغیر ماں کے. تو وہ ایک مجھے اس نے جو انجوائے کیا وہاں پہ وہ چیز مجھے بڑی انٹرٹیننگ لگی, وہ سفر میرا بڑا یادگار ہے. مزید اس میں کچھ موڈیفیکیشن کریں گے یا مستقبل میں ایسا کوئی پروجیکٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو پروجیکٹ میں نے بنایا تھا یہ اس ذہن سے بنایا تھا کہ میرے جتنے دوست میرے ساتھ جاتے ہیں تو میں ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن بنا سکوں, جیسے 10 لوگ جاتے ہیں 20 لوگ جاتے ہیں. تو یہ اب بنا کے اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ میری یہ خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا کیمپر بناؤں جو صرف میرے پرسنل اس میں ہو, جس میں مطلب میں اپنی فیملی کے ساتھ جا سکوں, 2-3 بچے میاں بیوی یا مطلب 3 سے 4 لوگوں کے لیے ہو, اور وہ مطلب جو پراپر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کیمپر کا وہ سٹینڈرڈ پہ بنا ہوا ہو. اچھا, آپ مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے ہیں اس کیمپر پہ, تو لوگوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں, وہ اس گاڑی کو دیکھ کے کیسے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیں لوگ جہاں پہ بھی میں گیا ہوں, ٹھیک ہے, ایون پولیس والے روکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, عام لوگ دیکھتے ہیں, جس ڈیسٹینیشن پہ جا کے ہم کیمپنگ کرتے ہیں وہاں پہ لوگ آ کے اس کو دیکھتے ہیں تو مطلب بہت خوش ہوتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک موٹیویشن آپ نے کیا, اسٹیپ لیا اور اپنے لیے ایک چیز جنریٹ کی. اور مطلب لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بے شک یہ ایک کمرشل چیز نہیں ہے, ہر بندہ کے لیے وائبل نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ جب اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں سوچنے والے کہ جو تھوڑا سا آؤٹ آف دا لائن یا آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشنز لے کے آتے ہیں. اچھا, اس پہ مختلف مصرے اور اشعار نظر آتے ہیں, ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں جو ہوں نا نظریاتی طور پہ پکا پاکستانی ہوں اور آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے, اور اس حوالے سے جو آج پاکستان میں کچھ نظریاتی انتشار بھی چل رہا ہے تو میں نے بہت دفعہ پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ ایک اٹریکشن کی چیز ہے, جہاں سے بھی یہ جاتا ہے جہاں پہ یہ کیمپر رکتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہ صرف اس کو نہ دیکھ رہے ہوں بلکہ وہ جو میرے دل کی حالت ہے, جو پاکستان کے بارے میں آزاد کشمیر کے بارے میں میرا ایک نظریہ ہے یا میرے محبت ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچے, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس کے لیے میں نے سید علی گیلانی شاہ صاحب کی جو تقریر ہے اس کا سہارا لیا اور ان کی جو تقریر کے جملے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر لکھوائے ہیں. اگر راستے میں یہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس وقت کون سی سہولیات موجود ہیں جو اس میں سفر کرنے والوں کو مل سکتی ہیں, کیسے گاڑی آپ ٹھیک کرتے ہیں, یا اب تک آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے جب راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہو؟ گاڑی تو گاڑی ہے, ٹھیک ہے, جو اس میں اوپر ماڈیفکیشن ہوئی ہوئی ہے اس میں تو کوئی خرابی آنے والی چیز نہیں ہے. گاڑی میں جو خرابی آ سکتی ہے وہ میکینیکل آ سکتی ہے, ٹائر پھٹ سکتا ہے, پنچر ہو سکتا ہے, بریکس خراب ہو سکتی ہیں, انجن, تو وہ سارے وہی ایشوز ہیں جو کسی بھی عام گاڑی کے ہوتے ہیں. تو اس وقت تک چونکہ یہ میں نے گاڑی بالکل ریکنڈیشن 0 میٹر سمجھیں آپ بنائی تھی تو ابھی تک تو 1 سال میں مجھے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی آ بھی جائے تو اس کے ایشوز ان ایشوز سے فرق نہیں ہوں گے جو کسی بھی عام گاڑی کو روڈ پہ چلتے ہوئے آتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے دیکھا اویس راٹھور نے کیسے ایک کیمپنگ وین بنائی ہے. اگر آپ کے اندر بھی ایسا کوئی شوق موجود ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان موجود ہے جس نے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.